نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہامتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ عادیات عادو سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، اور ضبح اس آواز کو کہا جاتا ہے کہ جو گھوڑے کے دوڑنے کے وقت اس کے سینے سے نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، پھر ان گھوڑوں کی قسم جو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر ہم حملہ آور ہوتے ہیں صبح کے وقت۔ فأثرن به نقعا، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، اور پھر جا گھستے ہیں دشمن کے لشکر میں۔ ان 5 آیتوں میں اللہ جل جلالہ نے گھوڑوں کی کچھ خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ وہ میدان جنگ میں اپنی جان کو کس طرح خطرے میں ڈال کر کیسی کیسی سخت خدمات انسان کے حکم اور اس کے اشارے سے سر انجام دیتا ہے۔ کہ وہ گھوڑے جدھر سوار اشارہ کرتا ہے ادھر چلتا ہے، دوڑتا ہے، ہامتا ہے، ٹاپیں مارتا ہوا، غبار اڑاتا ہوا، گھمسان کے مارکوں میں بے تکلف گھس جاتا ہے۔ گولیوں کی بارش میں، تلواروں اور سنگینیوں کے سامنے اپنا سینہ بالکل نہیں پھیرتا، اور ان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، جبکہ اس کا جو مالک ہے اس نے ان گھوڑوں کو پیدا نہیں کیا، بلکہ جو گھاس اور دانہ اس کا مالک اسے کھلاتا ہے وہ بھی مالک کے پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ اس کا کام تو صرف اللہ کے پیدا کیے ہوئے رزق کو اس تک پہنچانا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں گھوڑے کے اوپر غور کیجئے کہ وہ انسان کے اتنے سے احسان کو پہچانتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، اور اس کے ادنا اشارے پر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے اور سخت سے سخت مشقت برداشت کرتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں انسان کا حقیقی مالک اور اس کا خالق، اس کا کیسا تعلق ہے؟ انسان کا اپنے حقیقی مالک اور خالق کے ساتھ، تو انسان کو اگر دیکھا جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا اور اس کو مختلف کاموں کی قوت، عقل و شعور، ہر نعمت، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے تو وہ محض اللہ کی طرف سے ہے،
اور اس کی تمام ضروریات کو اللہ کس قدر آسان کر کے اس تک پہنچا دیتا ہے، مگر ان تمام اکمل و اعلی احسانات کا انسان شکر بھی ادا کرتا ہے۔ تو اس میں انسان کو کچھ سبق سکھایا کہ اس کا بھی کوئی پالنے والا مالک ہے جس کی وفاداری میں اسے جان و مال خرچ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے اور نالائق ہے کہ گھوڑے سے بھی اس نے سبق نہ سیکھا اور گھوڑے جتنی بھی وفاداری اس نے اللہ کو نہ دکھائی۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان یعنی نافرمان انسان اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ کنود کا معنی وہ شخص جو مصیبتوں کو یاد رکھتا ہو مگر نعمتوں کو بھول جاتا ہو، خوشحالیاں بھول جاتا ہو، پریشانی یاد رکھتا ہو، اور اللہ کی نعمتوں کو گناہوں میں خرچ کرتا ہو۔ جو نعمت کو یاد رکھتا ہو اور نعمت کرنے والے کو بھول جاتا ہو، ایسا شخص ہے کنود، کہ یقیناً انسان ناشکرا ہے کہ مصائب یاد رکھتا ہے، خوشحالی بھول جاتا ہے، جو نعمتیں ملتی ہیں ان کو گناہوں اور معصیتوں میں خرچ کر دیتا ہے، نعمت اور احسان کو یاد رکھتا ہے لیکن نعمت کرنے والے کو بھول جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ اس بات پر خود بھی گواہ ہے، یعنی انسان خود اپنی ناشکری پر زبان حال سے گواہ ہے۔ ذرا اپنے ضمیر کی آواز کی طرف متوجہ ہو تو سن لے کہ اندر سے خود اس کا دل کہہ رہا ہے کہ تو بڑا ناشکرا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری خصلت بیان کی انسان کی۔ پہلی خصلت تو یہ ہوئی کہ انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرا ہے، اور دوسری خصلت بیان کی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے، یعنی مال کی محبت میں ایسا مغلوب ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بھی غافل ہو گیا، اور حلال و حرام کی اس میں کوئی تمیز نہ رہی، حلال و حرام کی اس میں کوئی تمیز نہ رہی۔ مال کو بقدر ضرورت حاصل کرنا اور اس سے کام لینا یہ تو ایک فریضہ ہے، کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، لیکن دل میں اس کی محبت کو جگہ دینا اور مال کی محبت کو دین پر ترجیح دینا یہ یقیناً مذموم ہے۔ اس حقیقت کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر میں بیان فرمایا کہ آپ اندر زیر کشتی پشتی اس، آپ در کشتی ہلاکے کشتی اس، یعنی پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کا مددگار ہے، مگر یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو لے ڈوبتا ہے۔ اسی طرح مال جب تک دل کی کشتی کے ارد گرد ہو تو انسان کے لیے فائدہ مند ہے،
جب دل کے اندر گھس گیا تو پھر انسان کی ہلاکت۔ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ایسے انسان کی جو اس قدر ناشکرہ ہو اور مال کی محبت میں انتہا درجے کا مبتلا ہو، ایسے شخص کے بارے میں فرمایا افلا یعلم، کیا یہ شخص نہیں جانتا اذا بعثر ما فی القبور، کہ جب نکال باہر کیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے، یعنی زمین کے اندر سے مردوں کو نکال باہر کر دیا جائے گا، اس وقت یہ لوگ دیکھیں گے کہ جس محبت میں انسان دنیا کے اندر مبتلا تھا وہ کہاں تک انسان کا کام آتا ہے، اور اس نالائق ناشکر انسان کو کہاں تک وہ چھڑوا سکتا ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور حاصل کیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی سینوں کے راز اور نیتیں، جذبات، وہ بھی سامنے کر دیے جائیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، یقیناً ان کا رب ان سے قیامت کے دن خوب باخبر ہوگا۔ ویسے تو اللہ ہر وقت اپنے بندوں کے ظاہر اور باطن سے باخبر ہے، تو قیامت کے بارے میں فرمایا کہ اللہ بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہوگا، اس کا معنی یہ ہے کہ اس روز یعنی قیامت کے دن اس کا علم ہر شخص پر ظاہر ہو جائے گا، یعنی ہر شخص کو یقینی طور پر پتہ چل جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور کسی کو انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔